ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو، جس کے اندر عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، عہدہ اور منصب انہی کو دیا جائے۔ اگر یہ چیز نہ ہو کہ عہدہ اور منصب ایسے لوگوں کے ہاتھوں کے حوالے نہ کیا جائے جن کے اندر اس کو لینے کا اہل ہو وہ لوگ، تو پھر کیا ہوگا کہ نا انصافی اور اس طرح سے ہر ایک چیز برباد ہوگی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے عدل انصاف کا جو معاملہ ہے، اس چیز کو اگر ہم دیکھ لیں کہ عہدہ اور منصب تو ہے انہیں پاس، لیکن وہ لوگ اس کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ اور اسی چیز کا اگر دیکھا جائے، امام جرجانی یہ کہتے ہیں العدل بین الافراط والتفریط، عدل افراط اور تفریط کا بیچ میں۔ افراط مطلب کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دینا، اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو بہت زیادہ کم کر دینا۔ کوئی بھی ہمارے زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں عدل و انصاف سے خالی ہو، چاہے عبادت کے تعلق سے لے لے، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہر ایک میں ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینا۔ مطلب یہ کہ جس کو جس چیز کا اہل سونپا گیا وہ اس کا پورا حق ادا کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی کیا وعیدیں ہیں وہ اس چیز کو آپ سنیں گے۔ اور آپ ہر جمعہ کے آخری خطبے میں اس آیت کو ضرور سنتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تم عدل اور احسان کرو، کیونکہ اس کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا۔ عدل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کریے۔ انصاف کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، جو مقام ہے، اسے وہ دیا جائے، اور انصاف جو بنا ہے وہ نصف سے آدھا۔ انصاف کریے مطلب آدھا آدھا کریے۔ انصاف مقصد کہتے ہیں کہ انصاف کریے، انصاف بنا ہے نصف سے، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، مطلب آدھا آدھا کریے۔ عدل ہے کہ جو برابر، ایک برابر جس کا جو حق ہے وہ حق دیا جائے، برابر نہیں، یعنی جو غلط ہے اسے بھی برابر دیجئے اور جو غلط صحیح ہے اسے بھی برابر۔ انصاف، یہ انصاف کریے مطلب کہ آدھا آدھا دیجئے۔ اور عدل کہتا ہے کہ جس کا جو حقدار ہے، جو حق ہے، اسے پورا دیا۔ اور اس چیز میں سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ کی رائے لائے ہے امام نووی، جس میں یہ کہتے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن پوری کی پوری قیامت کا میدان جو ہوگا وہ کیا ہوگا، پورا ایک دم بادل چھایا ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا جو عرش لگے گا، اس عرش میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں جس کو جگہ دیا جائے گا، ان میں ایک کون ہے، امام العادل، ایسا امام جو عدل انصاف کرنے والا ہے۔ یعنی چاہے وہ مسجد کا امام ہو، گھر کا گارجین ہو، کوئی اسکول کا پرنسپل ہو، جو چیز میں جس انسان کو بھی عہدہ اور پوسٹ دیا گیا، وہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اس کے ساتھ پورا انصاف کرے، نہیں تو کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے پوچھو گی، کیونکہ اس سے پہلے باب میں اب گزر چکا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو اس سے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کے تم نے کیسی تربیت، یعنی کہ تم اس کے لیے کیا خیال کیے، تم اس کی تعلیم کے لیے کیا انتظام کیے۔ ماں سے پوچھا جائے گا گھر میں بچے تھے، تم نے اس کی کیسی تربیت کی۔ ہر ایک عہدے اور منصب پہ اگر دیکھ لے تو ہر ایک چیز اس پہ آتا ہے، چاہے وہ ایک مدرسہ ہو، ایک مسجد ہو، ایک کالج ہو، ایک اسکول ہو، کہ جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے ہر ایک شخص کے لیے، یعنی اگر کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے تو مدرسے کے ہر ایک بچے اور ہر ایک ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر ٹیچر اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو وہ پرنسپل اس چیز کا دیکھا نہیں۔
بچے اگر صحیح سے نہیں پڑھ رہے، کسی کے ساتھ تلفی ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ ہم ہر ایک کو پورا انصاف کریں گے، اور آپ اگر نہیں دیکھ رہے تو اگر اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے. تو اللہ کے رسول امام العادل، امام جو سب سے آگے رہنے والا ہو، ان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا شخص. اور دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو فی عبادت اللہ کی عبادت میں گزار دیا. اللہ کو وہ بندے کا عبادت سب سے زیادہ محبوب ہو جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر شہوانی یعنی نفسانی خواہشات ابھر رہی ہو، اور اس کو وہ کچل کر مار کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نظروں کو جھکاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایسے نوجوان کو کر اللہ بلائے گا. کہاں ہے وہ نوجوان؟ آج میرے عرش کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی. تیسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا رجل قلبه بالمعلق بالمساجد، کہ ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہو، لٹکا ہو. کیا مطلب مسجد سے لٹکا ہو؟ مسجد سے لٹکا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھتا نہیں کہ دوسری نماز کی اس کی فکر ہوتی. ظہر پڑھا نہیں کہ اگر ہم یہ کام کرنے جائیں اس میں 3 گھنٹہ لگ جائے گا، اثر ہماری چھوٹ جائے گی، نہیں اس کے بعد ہم جائیں گے. مومن کا ہر ایک کام جو ہے وہ نماز کے آگے پیچھے چلتا ہے. اس کام میں کتنا وقت لگے گا، کہیں ایسا تو اس کام کے ذریعے ہمارا نماز چھوٹ جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہو، یعنی نماز کی فکر اس کے سب سے پہلی. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ، کہ 2 شخص ایسے جو صرف اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں. ہمیں مسجد میں آنے والا وہ شخص اس لیے محبوب ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتا، وہ ہر موسم میں ہر ایک میں پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اس انسان سے ہمیں محبت ہے کیونکہ اس کے ساتھ اگر ہم رہے تو ہمیں بھی نماز کی عادت ہو جائے گی. کس لیے؟ اللہ کے خاطر، کہ ہم اللہ کے ہم بھی اس طرح کا مقرب بن جائیں. وہ انسان برابر سچ بولتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں. تو 2 شخص جس کے آپس میں محبت اس لیے ہوئی اللہ کے لیے، ایسے شخص کو بلائے جائے گا کہ آؤ اور یہاں رہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور اگر ان میں تفرقہ ہوا، اختلاف ہوا، ہٹے وہ، تو اللہ کے لیے. اب اس سے ہمارا نہیں بن رہا کیونکہ اب یہ نماز کو چھوڑنے لگا، اس سے ہمارا نہیں بن رہا کیونکہ اب یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس سے نہیں بن رہا یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ محبت کی تو اللہ کے لیے، جمع ہوئے تو اللہ کے لیے، اور جدا بھی ہوئے تو اللہ کے لیے. ایسے شخصوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور 5واں وہ شخص، جیسا ایک شخص جس کو ایک اچھے خاندان کی عورت اسے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے برائی کے لیے. اچھا عہدہ منصب یعنی کہ اچھے خاندان کی، اور اسے بلائے، وہ اس چیز کا انکار کر دے، نہیں میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے شخص کو بھی بلایا جائے گا اور عرش کے سائے میں اسے جگہ دیا جائے گا. جو اللہ کے رسول نے فرمایا وَجَادَ منصب و جمال ہی، جو خوبصورت بھی ہو اور اچھے خاندان کی بھی ہو، اس لیے اور اس کے بعد بھی وہ سب انکار کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے رسول نے، کہ ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں. اب 3 شخص کا آپ یہ معاملہ سنے ہوں گے غار والوں کا. اس میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو برائی کے لیے آمادہ تھا، لیکن جب اسے کہا کہ یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، وہ شخص اسی وقت اتر گیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈر گیا، میں چھوڑ دیا، جو پیسہ بھی دیا اسی پہ معاف کیا، اللہ سے وسیلہ بنایا کہ اللہ اگر خالص تیرے لیے میں نے یہ عمل کیا، اس برائی سے میں رک گیا، اللہ اس گار کے پتھر کو ہٹا دے. وہی ہے اللہ کے لیے محبت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک آخری شخص، رجل تصدق بالصدقہ، کہ ایک ایسا شخص جس کا صدقہ کیا دائیں ہاتھ نے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. مطلب ایسا بھی صدقہ کسی ضرورت مند کو وہ ایسا دیا کہ اپنے قریبی، سب سے قریبی کون ہے؟ ایک ماں باپ اور ایک بیوی، انسان اس سے بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ ہم نے اس کو اگر مدد کی، اس کے حالات بہت، اپنے گھر اپنے قریبی رشتہ دار تھے، کوئی دوست تھا،
یا کوئی ہمارا محلے کا تھا، کوئی پڑوسی تھا، اتنا مجبور تھا، ہم کسی کو نہیں بتلائے، خاموشی سے اس کے گھر پہ جا کر سامان پہنچا دیا، مجھے پیسہ دے دیا، لیکن یہ ذکر ہم نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کس لیے کیا؟ اللہ ہمارا خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا صدقہ کرے جو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی گرفت نہ ہو، یعنی بائیں جانب دل ہوتا ہے، دل کے جو قریب، سب سے قریب جو انسان ہو اسے بھی نہ بتائے۔ اللہ کے رسول کی دیکھیے کتنی حکمت ہے کہ وہ صدقہ کیا حتی لا تعلم شمالہ، اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانا۔ بائیں ہاتھ سے مراد یہاں پر دل لیا ہوا ہے، کیونکہ بائیں جانب دل ہوتا ہے، دل میں جو سب سے قریب جو انسان ہے اسے بھی نہ بتائے۔ ماں باپ کو بیوی ہوئی یا بیوی کسی کو دی تو شوہر کو نہیں بتلائی۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین بلا کر رکھیں گے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم دیکھیں کہ 7 قسم میں ہم ہیں، وہ ایک 8واں بھی ہے، اور سلسلہ صحیح کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیا اور قرض وہ لوٹا نہیں پا رہا، اور اللہ کے لیے وہ اگر قرض کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی بلا کر عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی کہ بھائی ہم نے فلاں شخص کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ اتنا محتاج تھا کہ نہیں دے پا رہا، ہم نے کہہ دیا بھائی تم رکھ لو اسے، مت دو، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ آج بہت سارے ایسے ہمارے پیسے کہیں پہ باقی ہے جو ہمیں نہیں دے رہے ہیں، لیکن کوئی دینے والے ہیں، بار بار ملتے، بار بار اس کے نظر ملتی ہے، وہ شرمندگی سے اپنی نظر کو نیچے کر لیتا ہے کہ کیسے سے کہے، کیا کہے، پیسہ ہو ہی نہیں رہا، کیسے دے۔ تو ایسے شخص کو اگر دیکھ رہے، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے پتا چل رہا کہ واقعی یہ اسمان سچا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے میرے سامنے آنے سے، آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی ایسی بات ہے نا، تم اس پیسے کو رکھ لو، مت دو، چھوڑو، اللہ ہمیں دے گا۔ اور یہ کہہ کر اسے تم چھوڑ دیتے ہو، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں عرش کا سایہ ملے گا کل قیامت کے دن۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ان المقسطین عند اللہ انا منابر من نور اللہ، کہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں اللہ کے پاس نور کے ممبروں میں ہوں گے۔ اللہ کے پاس ایک ممبر رکھا جائے گا، ایک چیئر رکھا جائے گا، ایک اتنا بڑا ایک تاج یعنی ایک چیئر رکھا جائے گا جو نور کا ہوگا، روشنی کا ہوگا۔ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکم، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کاموں میں اور ان کے سپرد انصاف کا اہتمام کرتے۔ کون لوگ ہوں گے ان نور کے ممبروں میں؟ وہ لوگ جو اپنے حکم یعنی اپنا فیصلہ کس پہ؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کاموں میں، جو ان کے سپرد ہے، جو ان کے ماتحت ہے، ان پہ انصاف کرتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیتے۔ اسی لیے سلف صالحین کا تعلق سے آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر وہ پیار کرتے، اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر ان کو پیار کرے تو بیٹا اگر بڑا کھڑا ہے تو اسے بھی وہ پیار کرتے، عدل انصاف کرتے۔ اگر کسی ایک بیٹے کو دے رہے تو سب بیٹے کو دیتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عدل انصاف، آج یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا ماں کا زیادہ وفادار ہے اسے بہت کچھ دیا گیا ماں باپ کا، جو نہیں ہے اسے نہیں دیا گیا۔ یہ کل ایسے والدین کو اللہ کے کٹگرے میں کھڑا ہونا ہوگا جو اپنے اولاد کے بیچ میں انصاف نہیں کرتے۔ اور حارثہ ابن نعمان کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ حارثہ ابن نعمان نے جب اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو حارثہ کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، یا بعض روایت میں زمین کا ایک ٹکڑا دینا چاہتا ہوں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو ہم گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جب گئے گواہ بنانے کے لیے تو اللہ کے اس کی ایک ہی بہن تھی امیہ، تو کہا کہ تم نے اپنے باقی بچوں کو یہ زمین کا ٹکڑا دے رہے؟ بولا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو دیا جائے دوسرے کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے ماں باپ کی طرف سے، کہ بڑے کو دیا جا رہا ہے یا چھوٹے کو بہت دیا جا رہا ہے، بڑے کو ایک دم نکار دیا گیا، منجلے کو نکار دیا گیا، یا بیٹی کو نہیں دیا جا رہا، صرف بیٹا کو دیا جا رہا۔ تو ایسا ناانصاف جو کرتا ہے اپنے اولاد کے درمیان، کل ایسا باپ بھی اللہ کے کٹگرے میں کھڑا ہوگا۔ اور جو لوگ عدل انصاف کے ساتھ پوری طرح سے دیں گے اس کے لیے نور کا ممبر تیار ہے جس میں اللہ رب العالمین سے بیٹھائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ عوف بن مالک کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین حکمراں وہ ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، تم سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے حق میں دعا کرتے، تم اس کے لیے دعا کرتے ہو۔
اور بدترین حکمراں وہ ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہیں ناپسند کرتے، تم اس کے لیے بد دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کیا ہم ان کے بیعت توڑ دیں؟ کیا ہم اس کو نہیں مانے اپنا امیر؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بغاوت نہ کرو، اگر جب تک وہ تمہیں اندر نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں اور تمہیں برائیوں سے روکتے ہیں تو تم اس کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اگر تم ناپسند کرتے بھی ہو تو اس کے حکمرانی میں تمہیں رہنا ہو۔ اللہ کے رسول نے یاد تک فرما دیا۔ ایک لاسٹ حدیث، بس یہ بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت ایاز بن حمار سے روایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں، سنا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ کون؟ ایک وہ حکمراں جو انصاف کرنے والا ہو، اعمال خیر کی توفیق سے بہرور ہو، یعنی کہ انصاف کرنے والا ہو اور اسے اچھے برے کی تمیز بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، تب وہ شخص اللہ کے رسول کا وہ جنتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان نرم دل ہو، جس کے اندر جتنی نرمی ہوگی، اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جس کے اندر توحید جتنی پختہ ہوگی وہ انسان اتنا نرم دل ہوگا، جس کے اندر توحید جتنا کمتر ہوگا وہ انسان اتنا سخت ہوگا، اس کی زبان اتنی سخت ہوگی۔ اللہ کا رسول کتنا نرم دل، تو ہمیں یہ بتایا کہ کون شخص جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر وہ شخص جو ہر مسلمان رشتہ داروں کے لیے مہربان نرم دل ہو، ایسا شخص جنتی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہر ایک کے لیے ہم نرم دل ہیں، ہمارے الفاظ کس سے کیسے ہیں، ہم کس سے تعلقات ہمارے کیسے ہیں، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کو تانا تو نہیں دے رہے۔ ہم دیکھ لیں اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے، لاکھ اچھے نمازی لیکن ہم جنتی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نرمی نہیں تو نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی بہت بڑی نعمت ہے، نرم دل کہ دوسرے کو تکلیف کو دیکھ کر، دوسرے کو پریشانی کو دیکھ کر، دوسرے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے آپ کا دل پسند جائے، رونے لگے، اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایسا ہوا، فوراً آپ نہیں کوئی کہا لیکن آپ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ فلاں شخص کے لیے۔ یہ نرم دل کی علامت ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر آپ بنا کہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی علامت ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، اس کی تکلیف کا آپ کو برداشت نہیں ہوئی۔ تیسرا، مانگنے سے گریز کرنے والا وہ شخص جو خوددار ہو، محتاج بہت ہے وہ، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بچتا ہے۔ وہ اتنا ہے کہ اس کو اگر دیا جائے اس کے باوجود سوال سے، یعنی کہ محتاجی ایسی ہے کہ دیا جائے تو بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو، پھر بھی اپنی زبان کو نہیں کھولتا، کہتا نہیں ہے کہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ نے کم مال و دولت سے نوازا ہے اور اس پہ وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسا شخص جنتی ہے جو محتاج ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ہے یہ چیز، بڑی سی بڑی نعمت کسی کے پاس دیکھ لیں، بہت ہے اس کے پاس، ہمیں ضرورت ہے لیکن زبان نہیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، لوگوں سے ہم کبھی نہیں مانگتے۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ دینے والا ہمارا رب ہے، ہم مانگیں گے تو اسی سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہیے اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں تو دنیا والوں سے مانگنے کے لیے منع کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے تو یہ کہہ دیا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، جو لیتا ہے اور جو دیتا ہے وہ ہاتھ زیادہ بہتر ہے جو لینے والے سے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم دینے والا ہے کہ لینے والا، ہم اپنے آپ کو بچائے، کم سے کم ہمارے پاس بھی ہے تو بھی ہم کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے ایک بات، اوپر کا دہبن ایک ہی تھا، ایک صحابیہ نے اللہ کے صحابی آ کے اللہ کے رسول سے مانگ بیٹھے کہ اللہ کے رسول ہمیں وہ دے دیجئے، ہم اسے لیں گے۔ اللہ کے رسول دے دیے، نماز کا وقت ہو کہ اللہ کے رسول نہیں آ رہے، صحابہ دروازے پہ دستک دیے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے تہمت باندھے ہوئے ہیں، بدن اوپر کھلا ہوا، اللہ کے رسول کا سر بدن ڈھکنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر صحابی اپنے گھر سے جا کر اپنا دامن یعنی کہ اوپر کا کپڑا دیے، چادر دیے تو اللہ کے رسول پہن کر آئے، اور اس کے بعد
آ کر نماز پڑھائے. اللہ کے رسول کو یہاں پر ڈانٹا بھی کیا بنی اسرائیل میں کہ اتنا بھی مت دے دے کہ خود آپ محتاج ہو جائے. کسی کو اتنا بھی نہ دے دیجیے کہ خود محتاج ہو جائے کہ اپنا ہر کچھ اٹھا کر دے دیا خود محتاج ہو گئے. ایسا بھی اسلام نے منع کیا. اپنے لیے بھی کم سے کم اتنا ہو تو ہم دے, لیکن کبھی کسی سے مانگے نہیں. اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تو کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا, تو ہمیشہ اپنا محتاج بنانا. اللہ ہر ضرورت تو ہماری پوری کرنا. دیکھیے گا جو اللہ کے رسول نے فرما دیا, جو اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ کسی سے مانگنے کی ہمیں توقع نہ کرنا ہے, ہم کسی سے مانگے نہیں, اللہ زندگی بھر کبھی اس کی ایسی ضرورت آنے نہیں دیتا ہے جو کسی سے مانگے. آپ ارادہ کر لیں اللہ کے سامنے کہ اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, اللہ کبھی آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے. کبھی ہم نے ارادہ کیا, کبھی یہ سوچا, کب جب ہم شروع سے ارادہ کریں اللہ ہمارے جیسے جیسے حالات بڑھتے جائیں گے, ہماری عمر بڑھتی جائے گی یا ہمارے ذمہ داری بڑھتے جائے گی, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہمارے لیے کھولتے چلے جائیں گے. ہم کسی سے مانگیں گے نہیں اور اسی میں ہمارے اللہ رب العالمین برکت دیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام میں ہم عدل و انصاف سے کام لیں اور یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے نور کا ممبر ہمیں ملے. اپنے گھر میں عدل و انصاف سے کام لیں, اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ہر ایک چیز میں عدل و انصاف سے کام لیں. جو انسان جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرے, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام کرنے کی توفیق